مرزا امجد بیگ کے نیو کیس کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر یہ ویڈیوز یہ کیسز آپ کو اچھے لگ رہے ہیں تو لائک کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ جو میرے چینل پر موجود ہیں وہ لائک کمنٹ ضرور کیا کریں، اور جو میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک نیا کیس جس کا نام ہے بے گناہ۔ بعض اوقات رشتے بھی انسان کو بھنور کے مانند الجھا دیتے ہیں، کیونکہ محبتوں کی آزمائش میں اسے بڑے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان ماں بیٹی کا پیار بھی ایسا ہی بے مثال تھا، مگر وہ بھنورا صرف رشتوں کا تقدس پامال کرتے ہوئے ایک الگ ہی ڈگر پر گامزن تھا۔ ایسے میں اگر طوفان نے اسے گھیر لیا تو عجب کیا کہ عذاب تو ہمیشہ گناہ کاروں کا ہی تعاقب کرتے ہیں۔ ویسے بھی ہوس اور حسن کی کبھی آپس میں نبھ نہیں سکی، اس کے باوجود اکثر مقام پر ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں، اور جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو یقیناً کوئی حادثہ ہی رونما ہوتا ہے۔ بیگ صاحب کی ڈائری سے معاشرے کا ایک اور بھیانک روپ۔ انسان کی کوشش یا کارکردگی میں 19-20 کا فرق آ جائے تو گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن نیت کا فطور جی جان کو کھلتا ہے۔ کسی شخص کے چہرے پر نہیں لکھا ہوتا کہ وہ نیک نیت ہے یا بد نیت، یہ تو اس سے واسطہ پڑنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ مکینک کسی بھی شعبے کا کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں متفقہ طور پر عمومی رائے یہی ہے کہ اچھا اور ایماندار مکینک خوش قسمت لوگوں ہی کے حصے میں آتا ہے۔ ان دنوں میں بھی ایک مکینک کا ستایا ہوا بلکہ مارا ہوا تھا۔ چند روز پہلے میرے آفس کا ایئر کنڈیشن خراب ہو گیا تھا۔ میں ٹیکنیکل مائنڈ نہیں ہوں جو آپ کو اس خرابی کی تفصیل بتا سکوں۔ مختصر الفاظ میں بس اتنا سمجھ لیں کہ میرا اے سی خراب ہو گیا تھا، اور میری بدقسمتی کہ میں ایک بدنیت مکینک کے ہتھے چڑھ گیا تھا، جو پچھلے 10 دن میں اس اے سی کو 3 مرتبہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر چکا تھا۔ اس کی کوشش سے میں اس قدر مایوس ہو چکا تھا کہ جی چاہ رہا تھا اس اے سی کو مکینک سمیت کسی کباڑی کے ہاتھ فروخت کر کے اپنے آفس میں نیا ایئر کنڈیشن لگوا لوں۔ کراچی میں کم از کم سال میں 10 ماہ تو ایئر کنڈیشن چلانا ہی پڑتا ہے، اور جو لوگ اس سہولت کے عادی ہو چکے ہوں اس کی عدم موجودگی میں جب انہیں کھڑکیاں کھول کر پنکھے کے نیچے کام کرنا پڑتا ہے تو بڑا عجیب و غریب محسوس ہوتا ہے، بلکہ عجیب کم اور غریب زیادہ۔ یہ بات میں نے محاورتاً کہی ہے، اس سے کسی کی تحقیر مقصود نہیں۔ ان دنوں میرے آفس کی کھڑکیاں بھی اکثر و بیشتر کھلی ہوئی ملتی تھیں، اور یہ سن کر آپ کو بے حد حیرت ہوگی کہ انہی کھلی ہوئی کھڑکیوں کے راستے ایک کیس پرواز کرتے ہوئے مجھ تک پہنچ گیا تھا۔ یہ خاصا مزیدار اور دلچسپ قصہ ہے۔ جیسا کہ یہ بات آپ کو معلوم ہے، میرا آفس سٹی کوٹ کراچی کے نزدیک ہی واقع ایک کثیر المنزلہ عمارت میں ہے۔ اس بلڈنگ میں زیادہ تر وکیلوں اور مالیاتی کمپنیوں ہی کے دفاتر ہیں۔ سٹی کوٹ کے گرد و نواح کا سارا علاقہ گنجان آباد ہے، جس میں بہت سی رہائشی عمارتیں بھی ہیں۔ کراچی کے رہنے والے ان حقائق سے واقف ہیں کہ گنجان آباد رہائشی علاقوں میں فلیٹس کی زندگی کتنی پیک ہوتی ہے۔ کچھ ایسی صورتحال میرے دفتر کے قرب و جوار کی بھی ہے۔ ایک روز میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا کہ مجھے شور کی آواز سنائی دی۔ اس وقت میرے پاس کوئی کلائنٹ موجود نہیں تھا۔ لگ بھگ رات کے 9 بجنے والے تھے اور میں دفتر سے اٹھنے کی تیاری ہی کر رہا تھا۔ شور کی آواز نے مجھے کرسی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہ آوازیں چونکہ کھلی ہوئی کھڑکی کے توسط سے میری سماعت تک پہنچی تھیں، لہذا میں سیدھا اسی طرف بڑھ گیا۔ میرے آفس کی مذکورہ کھڑکی عقبی گلی کی جانب پڑتی تھی، جدھر زیادہ تر رہائشی عمارتیں تھیں۔ میں نے کھلی ہوئی کھڑکی میں سے دیکھا ایک عمارت کے سامنے 30-40 افراد جمع تھے، اور ان میں سے ہر کوئی کچھ نہ کچھ بول رہا تھا، لیکن اتنی دور کھڑکی میں کھڑے ہوئے ان کی بولیوں کو سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ میری آنکھ نے جو کچھ دیکھا اس میں 2 افراد ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے۔ باقی تمام افراد انہیں چھڑانے اور جھگڑے سے باز رکھنے کی کوشش میں طرح طرح کی ہدایات جاری کر رہے تھے، جو ایک بے ہنگم شور کی شکل اختیار کر کے مجھ تک پہنچ رہا تھا۔ میں نے اپنی توجہ ان دونوں جھگڑالو افراد پر مرکوز کر دی۔ جلد ہی مجھے پتہ چل گیا کہ ان میں ایک دوسرے پر حاوی تھا۔ وہ بے دریغ دوسرے کی پٹائی کر رہا تھا، اسے لات مکہ کے علاوہ اٹھا کر اور دھکیل کر دیواروں پر بھی مار رہا تھا۔ درمیانی عمر کی ایک عورت بھی میں نے ان دونوں کے بہت قریب دیکھی، جو حد المقدور حلق کا استعمال کر کے انہیں غصہ تھوک دینے کی تلقین کر رہی تھی، لیکن وہ تھے کہ غصہ تھوکنے کی بجائے نگلتے جا رہے تھے۔ پٹنے والے کی پوری کوشش تھی کہ وہ بھی چند کارنامے انجام دے سکے، لیکن اپنے مد مقابل کی یلغار کے سامنے اس بیچارے کا کوئی بس نہیں چل رہا تھا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں تھی کہ اگر ان کی دینگا مشتی کو نہ روکا گیا تو کوئی سنگین حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے غالب اور مغلوب کے علاوہ تماشائی بھی اس عمارت کے گیٹ سے اندر داخل ہو گئے، جس کے سامنے یہ سارا ہنگامہ برپا تھا۔
اب میں نے دیکھ نہیں سکتا تھا، تاہم 30-40 افراد کے بیک وقت بولنے اور چلانے کی آوازیں ایک شور کی صورت بدستور مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ میں کھڑکی چھوڑ کر اپنی سیٹ پر آ گیا اور انٹرکام پر مشتاق کے بارے میں پوچھا۔ مشتاق میرے پاس آفس بوائے کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ میں اسے نیچے بھیجنا چاہتا تھا تاکہ اس ہنگامے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو سکیں۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس کی طرف سے کبھی غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ بے خبری کسی نعمت سے کم نہیں، لیکن جانتے بوجھتے کی بے خبری غفلت اور کوتاہی میں شمار ہوتی ہے جو شدید نقصان کا سبب بنتی ہے۔ انٹرکام میری سیکرٹری ہنا نے ریسیو کیا اور میرے استفسار کے جواب میں بتایا، سر مشتاق تو کافی دیر سے نیچے گیا ہوا ہے۔ کافی دیر سے؟ میں نے حیرت بھرے الفاظ میں دہرایا، کیا وہ کسی ضروری کام سے گیا ہے؟ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس نے کہا، سر وہ ابھی اندر داخل ہوا ہے، آپ سے بات کراؤں؟ نہیں، میں نے قطعی لہجے میں کہا، اسے میرے پاس چیمبر میں بھیج دو۔ اوکے سر، ہنا نے فرما برداری سے کہا۔ میں نے انٹرکام ریسیور کریڈل کر دیا۔ کچھ لمحوں کے بعد مشتاق میرے سامنے حاضر ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا، تم اتنی دیر باہر کیا کر رہے تھے؟ بیگ صاحب میں گیا تو 5 منٹ کے لیے تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن ایک سنسنی خیز واقعے نے میرے پاؤں روک لی اور واپسی میں دیر ہو گئی۔ کیسا واقعہ؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی جانب دیکھا۔ میرے استفسار کے جواب میں اس نے جس واقعے کا ذکر کیا یہ وہی جھگڑا تھا جس کی معلومات منگوانے کے لیے میں مشتاق کو نیچے بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں یار، شور اور ہنگامے کی آواز تو مجھ تک بھی پہنچی تھی، بتاؤ یہ کیا قصہ ہے؟ مشتاق کو میرے پاس آفس بوائے کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے 4 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ وہ درمیانے قد بت کا مالک ایک شریف انسان تھا، تاہم اس کی فطرت میں بے پناہ تجسس پایا جاتا تھا۔ وہ بنیادی طور پر کسی سرکاری محکمے سے وابستہ تھا جہاں سے وہ دوپہر تک واپس آ جاتا تھا اور شام میں پارٹ ٹائم میرے ساتھ کام کرتا تھا۔ اس زمانے میں سرکاری ملازمین کے ایسے ٹھاٹ باٹ نہیں ہوا کرتے تھے جیسا کہ آج کل دیکھنے کو ملتے ہیں، لہٰذا شریف النفس انسان کو اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے سرکاری نوکری کے علاوہ اور بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا تھا۔ مشتاق بھی ایک شادی شدہ شخص تھا، اس کی ایک بیوی اور 2 بچے تھے۔ میرے استفسار پر مشتاق نے بتایا کہ وہ دراصل ہم زلف افراد کا جھگڑا تھا جو اسی رہائشی بلڈنگ میں رہتے تھے جس کے گیٹ کے سامنے وہ فساد برپا تھا۔ اس عمارت کا اصل نام ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوگا، آپ اسے حافظ اپارٹمنٹس فرض کر لیں۔ مشتاق کے بیان کے مطابق حافظ اپارٹمنٹس کے 4تھ فلور پر ایک بے سہارا بیوہ رہتی تھی۔ 10 سال پہلے امینہ نامی اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ امینہ کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، ماریا اور رابعہ۔ 3 سال پہلے اس نے ماریا کی شادی فیصل نامی ایک شخص سے کر دی تھی اور ابھی 1 سال بیشتر چھوٹی بیٹی رابعہ کی شادی عمران نامی ایک نوجوان سے ہوئی تھی۔ جس دھواں جھگڑے کا نظارہ میں نے اپنی کھڑکی سے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا وہ عمران اور فیصل کے بیچ ہونے والی مارا ماری تھی۔ اس دینگا مشتی اور اٹھا پٹک نے فیصل کے ہاتھوں عمران کو متعدد جسمانی ضربات سے نوازا تھا اور ان کے آس پاس میں نے جس ادھیڑ عمر عورت کو پریشان حال دیکھا تھا وہ ان کی ساس امینہ بیگم تھی۔ اس خونی تنازع کی کوئی وجہ معلوم ہو سکی؟ میں نے مشتاق سے پوچھا۔ بالکل اصل اور اندرونی وجہ تو پتہ نہیں چلی جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن سننے میں یہی آیا ہے کہ امینہ کے دونوں دامادوں میں کافی دنوں سے انبن چل رہی تھی۔ پچھلے 3-4 دنوں سے زبانی کلامی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں جس کی آوازیں آس پڑوس اور بلڈنگ کے دوسرے افراد نے بھی سنی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے اصل معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ مشتاق اتنا سنجیدہ نظر آ رہا تھا جیسے واقعی کوئی گھمبیر مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہارے خیال میں کیا معاملہ ہو سکتا ہے مشتاق؟ جناب، سارے مسئلے شروع ہوتے ہی غلط فہمیوں سے ہیں اور غلط فیصلوں سے ہیں، وہ فلسفیانہ انداز میں بولا۔ میرے سامنے بھی ایسی ہی غلطی کرنے کا موقع آیا تھا، لیکن میں نے اپنے عارضی فائدے پر مستقل سکون کو فوقیت دی اور آج واقعی میں بہت پرسکون ہوں۔ مشتاق کی وضاحت میرے پلے نہ پڑی، اس نے میرے ذہن کو الجھا دیا تھا۔ تمہارا اس معاملے سے کیا تعلق ہے مشتاق؟ تم خود کو اس کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہو؟ اور وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ، وہ سادہ سے لہجے میں بولا، میں سمجھتا ہوں یہ سارا فتنہ سسرال میں رہنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے بھی کبھی اپنی سسرال سے ایسی پیشکش ہوئی تھی، لیکن میں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اور کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت خوش ہوں۔ میں فوراً سے بیشتر مشتاق کی بات کی تہہ میں اتر گیا اور ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تو تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ فیصل اور عمران اپنی سسرال میں یعنی امینہ بیگم کے گھر میں رہ رہے ہیں؟ ہاں جناب، میں نے بھی یہی سنا ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ عمران تو شادی کے فوراً بعد ہی یہاں آ گیا تھا اور فیصل 1.5 مہینے سے بیوی بچوں کے ساتھ ادھر ہی رکا ہوا ہے۔ ایک گھر میں ایک سے زیادہ فیملیز رہ رہی ہوں تو برتن سے برتن کچھ زیادہ ہی ٹکرانے لگتے ہیں، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ پھر ان برتنوں کے ٹکراؤ کی آواز گھر سے نکل کر گلی محلے اور سڑک تک جا پہنچتی ہے جیسا کہ یہاں ہوا ہے۔
آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بیگ صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولا، پھر پراسرار لہجے میں پوچھنے لگا، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ ہاں بولو، تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ وہ بولا، میرے خیال میں یہ برتنوں کے ٹکرانے سے زیادہ بیویوں کے ٹکرانے کا شور تھا۔ مجھے پتا چلا ہے امینہ بیگم کے گھر میں خاصی گڑبڑ چل رہی ہے۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے دونوں بہنیں آپس میں الجھ پڑی ہیں؟ میں نے سوالیہ نظر سے مشتاق کی طرف دیکھا، جس کے نتیجے میں ان کے شوہروں کو گھر سے باہر نکل کر دست و گریباں ہونا پڑا ہے۔ جناب، میں نے کہا ہے نا، ابھی تک اس جھگڑے کی حقیقت کھل کر سامنے نہیں آ سکی۔ اس کا لہجہ مانی خیس ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو میں نے دبی زبان میں یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ فیصل اپنی سالی پر بری نظر رکھتا تھا۔ میں گہری سانس خارج کر کے رہ گیا، پھر پرخیال انداز میں کہا، اس طرح تو ہوتا ہے بھئی، اس طرح کے کاموں میں نے حافظ اپارٹمنٹس کے چوکیدار ادریس سے راہ و رسم نکال لی ہے، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ وہ بھی اسی کھوج میں ہے کہ اندرون خانہ اصل معاملہ کیا ہے۔ جیسے ہی مجھ تک کوئی سنسنی خیز خبر پہنچی، میں سب سے پہلے آپ ہی کو بتاؤں گا۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، تم اپنی ریسرچ جاری رکھو۔ وہ میرے ان تعریفی کلمات سے خوش ہو گیا، پھر گہری سنجیدگی سے پوچھنے لگا، بیگ صاحب، آپ نے مجھے کسی کام سے بلایا تھا؟ ہاں ظاہر ہے، بلایا تو کام ہی سے تھا، میں نے سسری لہجے میں کہا۔ حکم جناب۔ بس تم جاؤ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ کام ہو گیا؟ کام ہو گیا؟ وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلانے پر اتفاق کیا۔ وہ کچھ ایسی نظر سے مجھے تکنے لگا جیسے اسے میری بات کا یقین نہ آیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں تخیر امیز تذبذب کے آثار بڑے واضح دکھائی دیتے تھے۔ چند روز دبے پاؤں خاموشی اور سکون سے گزر گئے۔ مشتاق نے اس جھگڑے کے حوالے سے کوئی گرما گرم اور تازہ ترین خبر نہیں دی، لیکن بدازاں پتا چلا کہ وہ در پردہ اسی تحقیق میں لگا ہوا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی روزمرہ پیشہ ورانہ مصروفیت کے دوران میں اس ایشو کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھا تھا۔ پھر ایک روز جب مشتاق اچانک میرے پاس آیا اور ایک سنگین خبر دی تو میں تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ بیگ صاحب، آپ نے کچھ سنا؟ نہیں سنا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ بتاؤ کیا ہو گیا؟ عمران نے فیصل کو قتل کر دیا ہے، وہی جان خیز انداز میں بولا۔ عمران، فیصل، کون ہے یہ دونوں؟ میں نے بے ساختہ پوچھ لیا۔ مشتاق نے میرے سوال کا جواب دینے سے پہلے امینہ بیگم اور ماضی قریب کے جھگڑے کا حوالہ دیا تو مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ چند روز پہلے امینہ بیگم کے ان دو دامادوں میں سر عام خوب دنگا فساد ہوا تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور گہری سنجیدگی سے پوچھا، یہ کب کا واقعہ مشتاق؟ 2 دن پہلے کا، اس نے جواب دیا۔ 2 دن پہلے ہمارے قریب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور ہمیں کانوں کان خبر نہیں ہوئی؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، یہ تم نے کس قسم کا دھیان رکھا ہوا ہے؟ جناب، مجھے بھی آج ہی پتہ چلا ہے، وہ سادگی سے بولا، اور قتل کی یہ واردات ہمارے علاقے سے بہت دور ہوئی ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ عمران نے اتنا خطرناک کام کیا ہوگا۔ وہ اتنا ہمت والا ہوتا تو اس روز فیصل کے ہاتھوں اس بری طرح نہ پٹتا۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ عمران نے فیصل کو قتل نہیں کیا؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اسے بے گناہ اس معاملے میں گھسیٹا گیا ہے۔ جناب، عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میرا دل نہیں مانتا عمران اتنے سنگین جرم میں ملوث ہوگا، وہ مضبوط لہجے میں بولا، اور اپنے دل کی یہی بات میں نے امینہ بیگم سے بھی کہی ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مشتاق، کیا سلسلے میں امینہ بیگم سے تمہاری بات بھی ہو چکی ہے؟ نہ صرف بات ہو چکی ہے بلکہ میں نے اسے آپ کی صلاحیتوں کے بارے میں بھی تفصیلاً بتا دیا ہے، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ کل امینہ آپ سے ملنے کے لیے خود یہاں آئے گی۔ واہ بھائی، تم تو بہت تیز دوڑ رہے ہو، میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ جناب، آپ ہی کا شاگرد ہوں، وہ فخریہ انداز میں بولا۔ شاگرد؟ کس سلسلے میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا تم مجھ سے کوئی سبجیکٹ پڑھ رہے ہو بھائی؟ زندگی کا سبجیکٹ جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی استاد کتاب اٹھا کر ہی پڑھائے، کسی تجربہ کار شخص کی صحبت میں رہتے ہوئے بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، اور میں پچھلے 4-5 سال سے یہی کر رہا ہوں۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہاں آپ کے آفس میں بھانت بھانت کے لوگ آتے ہیں اور طرح طرح کے مسئلے سناتے ہیں۔ آپ ان سے جس انداز میں پیش آتے ہیں وہ میں دیکھتا رہتا ہوں، جسے زندگی کا وہ تجربہ حاصل ہوتا ہے جو کسی اسکول یا کالج میں جانے سے نہیں مل سکتا۔ اچھا شاگرد صاحب، مجھے نہیں پتا تھا میرے آفس میں کوئی اتنا بڑا فلسفی بھی کام کر رہا ہے، میں نے شگفتہ انداز میں کہا۔ آپ ذرا اس معاملے کے بارے میں بھی بتاؤ جس سلسلے میں تم امینہ بیگم کو میرے پاس لے کر آ رہے ہو۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر چند لمحات تک خاموش رہنے کے بعد فیصل مرڈر کیس کے بارے میں مجھے بتانے لگا۔ ظاہر ہے تفصیلی بات تو مقتول اور ملزم کی ساس ہی سے ہو سکتی تھی، البتہ جو مشتاق کو معلوم تھا وہ اس نے مجھ تک پہنچا دیا۔ مشتاق کے مطابق مقتول فیصل فیڈرل بی ایریا میں واقع ایک میکینیکل فرم میں کام کرتا تھا۔ یہ فرم کوئی مینوفیکچرنگ ہاؤس نہیں تھا، بلکہ یہاں پر ہر قسم کی بجلی کی موٹریں، خصوصاً پانی والی موٹریں فروخت اور مرمت ہوتی تھیں۔ فرید میکینیکل ورکس میں فیصل ریکوری آفیسر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔
فریدان کا مال پورے کراچی میں اور شہر سے باہر بھی جاتا تھا۔ کراچی کی ریکوری کا کام فیصل کے ذمہ تھا۔ کچھ عرصے قبل فیصل اپنے والدین کے ساتھ سمن آباد کے علاقے میں رہتا تھا۔ اس کا باپ کفیل احمد ایک سرکاری محکمے سے ریٹائرمنٹ کے بعد کسی وکیل صاحب کے آفس میں بیٹھ رہا تھا۔ وہ وکیل صاحب دراصل مشیر انکم ٹیکس وغیرہ تھے۔ کفیل اس کے چھوٹے موٹے کام کرتا رہتا تھا۔ فیصل بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس سے چھوٹا بھائی کامران 28 سال کا تھا اور کامران سے چھوٹی بہن نورین 25 سال کی تھی۔ شادی سے پہلے تک تو بھائی جان سب کے لیے بہت اچھے تھے، لیکن بہو گھر میں آنے کے بعد ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ فیصل کی بیوی ماریا کی اپنی ساس نفیسہ بیگم اور ننند نورین سے بالکل نہیں بنتی تھی۔ اس شادی کی ابتدا ہی سے گھر میں پھڈے شروع ہو گئے تھے۔ غلطی ماریا کی تھی یا نفیسہ اور نورین زیادتی کر رہی تھیں، یہ ایک الگ موضوع تھا، لیکن واقعہ یہ تھا کہ فیصل اپنی بیوی کو حق بجانب سمجھتا تھا۔ لہذا جب جھگڑے اور فساد روز بروز بڑھتے چلے گئے تو فیصل اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے گھر چھوڑ کر الگ کہیں اپنی رہائش کا بندوبست کر لینا چاہیے۔ اس نے ایسا سوچ تو لیا، لیکن اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے میں اسے 2-2.5 سال لگ گئے۔ اس دوران میں وہ ایک بیٹے کا باپ بھی بن گیا۔ کاشف اس وقت لگ بھگ 2 سال کا تھا۔ فیصلہ کر لینے کے بعد فیصل اپنے گھر سے نکلنے میں اتنا لیٹ کیوں ہوا، یہ ایک الگ بحث ہے اور ایک مکمل کہانی کا تقاضا کرتی ہے۔ الغرض کچھ عرصے پہلے فیصل اپنے گھر والوں سے جھگڑا کر کے سسرال میں آ گیا تھا، جہاں چھوٹا داماد یعنی عمران پہلے سے رہائش پذیر تھا۔ چند روز امن و امان سے گزر گئے۔ امینہ بیگم کا فلیٹ 3 کمروں اور ایک بڑے کامن پر مشتمل تھا۔ ایک کمرے میں وہ خود رہتی تھی، ایک رابعہ اور عمران کو دے رکھا تھا اور تیسرا ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ جب فیصل بیوی بچوں سمیت آن ٹپکا تو امینہ سے تعاون کرنے پر مجبور ہوگی، تاہم اس نے واضح الفاظ میں فیصل سے کہہ دیا تھا، دیکھو بیٹا تم اپنے گھر والوں سے جھگڑا کر کے آئے ہو، میں تمہیں اپنے پاس رکھ تو لوں گی، لیکن اس طرح میری پوزیشن خراب ہو جائے گی، سارا الزام مجھ پر ہی آئے گا۔ عمران بھی تو آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، فیصل نے دلیل دی۔ جب کسی کو عمران کے رہنے پر اعتراض نہیں ہے تو مجھ پر کیا اعتراض ہوگا؟ تمہارے اور عمران کے کیس میں بہت فرق ہے بیٹا، امینہ بیگم نے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ عمران شادی کے فوراً بعد یہاں رہائش پذیر ہو گیا تھا اور اب اس بات کو 1 سال ہونے کو آیا ہے۔ اس کے یہاں رہنے پر کسی کے اعتراض نہ کرنے کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے۔ اس نے لمحے بھر کو توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، عمران کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے کوئی اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ وہ جہاں بھی کام کرتا ہے، اس شخص نے اس کے رشتے اور بعد ازاں شادی میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور ہمارے درمیان شادی سے پہلے یہ بات طے ہو گئی تھی کہ عمران میرے ساتھ ہی رہے گا۔ میں رابعہ کو رخصت کر کے بالکل اکیلی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ عمران کے سیٹ فضل کریم کو میری مطالبہ نما تجویز پسند آئی اور وہ میری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ شاید یہ بات تمہارے علم میں نہیں ہے۔ امینہ بیگم نے توقف کر کے سوالیہ نظر سے فیصل کی طرف دیکھا تو وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، واقعی یہ بات مجھے پتہ نہیں تھی۔ امینہ بیگم سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، اگر عمران کے والدین یا قریبی رشتہ دار زندہ ہوتے اور ان سے اس کا میل جول بھی ہوتا تو شاید مجھے مختلف فیصلہ کرنا پڑتا۔ ہو سکتا ہے اس صورت میں اس رشتے سے انکار ہی کر دیتی۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ رابعہ میری نظر کے سامنے رہے۔ اور فیصل قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ کو رابعہ سے زیادہ محبت ہے۔ ماریا بھی تو آخر آپ ہی کی بیٹی ہے نا؟ تم غلط سمجھ رہے ہو بیٹا، امینہ بیگم نے بڑی رسان سے کہا۔ میرے لیے ماریا اور رابعہ برابر ہیں، ان دونوں سے میں ایک جیسی محبت کرتی، لیکن یہ ایک فطری بات ہے کہ والدین کو اپنی اولاد میں سب سے چھوٹے کا زیادہ خیال ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی سب سے چھوٹی اولاد کو بڑھاپے کا سہارا سمجھنے لگتے ہیں، اور انہیں ہر لمحہ یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اگر وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا تو وہ کس کے آسرے پر زندگی کے آخری دن گزاریں گے۔ تمہارے والدین نورین کا زیادہ خیال نہیں رکھتے؟ آنٹی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، فیصل نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی، پھر بولا، ان باتوں میں الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں، بس آپ ہمیں اپنے ساتھ رکھ لیں، میں آپ کو معقول کرایہ ادا کروں گا، آپ اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جائیں۔ کرایہ تو عمران بھی دے رہا ہے، لیکن مسئلہ پیسوں کا نہیں ہے فیصل، امینہ بیگم نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں تمہارے والدین کے اعتراضات اور ناراضی سے ڈرتی ہوں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ اعتراض کرنے میں حق بجانب بھی ہوں گے۔ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ مجھ سے لڑ جھگڑ کر اپنی سسرال میں ڈیرا ڈال تو میں اس بات کو بالکل پسند نہ کرتی اور فوراً اس کے سسرال پہنچ کر خوب ہنگامہ کرتی۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی آنٹی سمجھ رہا ہوں، فیصل نے اس بات میں گردن ہلائی، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ میرا امی ابو سے جھگڑا کس بات پر ہوا ہے؟ میرا ان سے کوئی ذاتی اختلاف یا رنجش تو نہیں، میں تو اتنے عرصے سے محض ماریہ کی خاطر لڑتا رہا ہوں۔ امی اور نورین نے اس کے خلاف بڑا مضبوط محاذ بنا رکھا ہے، اور ابو وہ ایک لمحے کے لیے تھما، پھر طنزی انداز میں بولا، ابو نے تو ہمیشہ امی کی ہاں میں ہاں ملائی ہے، وہ تو کسی بھی معاملے میں یہ تک دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ اس گھر میں میرے لیے مزید قیام ممکن نہیں، تنگ آ کر میں نے گھر چھوڑا اور آپ مجھے بہت مایوس کر رہی ہیں۔
میں تمہیں مایوس نہیں کر رہی بیٹا، بلکہ حقائق سے آگاہ کر رہی ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ اگر گھر چھوڑنا ناگزیر ہے تو الگ کوئی کرائے کا مکان لے کر رہنا شروع کر دو۔ میں تمہیں اپنے ہاں رکھوں گی تو سارا الزام مجھ پر آئے گا، خاص طور پر تمہارے گھر والے یہی سمجھیں گے کہ میں نے تمہیں ورگلایا ہے۔ میں ماریا کی ماں ہوں، تم میری پوزیشن کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ ایک لمحے تک خاموش رہنے کے بعد اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آنٹی میں سب سمجھ رہا ہوں، مجھے آپ کی پوزیشن کا بھی بڑا خیال ہے۔ ایک بات کی میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اگر میرے گھر والوں نے آپ کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کی تو میں ان کو خود جواب دوں گا۔ آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور جہاں تک اپنے ہاں ٹھہرانے کا تعلق ہے تو وہ لمحے بھر کے لیے تھما، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اگر آپ اپنے گھر میں کوئی دشواری محسوس کرتی ہیں تو دوسرا فلیٹ ہمیں خالی کرا دیں۔ میں آپ کو ایڈوانس کی رقم تو نہیں دے سکتا، البتہ یہ میرا وعدہ ہے کہ اتنا ہی کرایہ ادا کرتا رہوں گا جتنا اس وقت آپ کو مل رہا ہے۔ امینہ بیگم نے چونک کر اپنے داماد کی طرف دیکھا اور گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ حافظ اپارٹمنٹس کے 3rd فلور پر 2 کمروں کا ایک فلیٹ تھا جس کا نمبر 301 تھا۔ مذکورہ فلیٹ کرائے پر اٹھا ہوا تھا اور یہ امینہ بیگم ہی کی ملکیت تھا۔ اس کے شوہر لیاقت شاہ نے زندگی میں دیگر اچھے کاموں کے علاوہ ایک نیک کام یہ بھی کیا تھا کہ اس رہائشی عمارت میں 2 فلیٹ خرید لیے تھے جو اس کی بیوہ اور یتیم بچوں کے لیے ایک عظیم سہارے سے کم نہیں تھے۔ 402 میں امینہ بیگم خود رہائش پذیر تھی اور 301 اس نے کرائے پر اٹھا رکھا تھا۔ فیصل نے بھی گفتگو کے دوران میں اسی فلیٹ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ دیکھو بیٹا، امینہ بیگم نے گہری سنجیدگی سے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے وہ فلیٹ 11 ماہ کے ایگریمنٹ پر دیا ہوا ہے، جس میں سے ابھی صرف 4 ماہ گزرے ہیں، 7 باقی ہیں۔ اصولی طور پر میں 1 ماہ کا نوٹس دے کر وہ فلیٹ خالی کروا سکتی ہوں، لیکن صورت میں فلیٹ کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے مجھے کرایہ دار کی ایڈوانس رقم واپس کرنا ہوگی جو کہ ابھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اگر کہیں نہ کہیں سے رقم کا بندوبست ہو بھی جائے تو پھر بھی فلیٹ خالی ہونے میں کم از کم 1 ماہ تو لگ ہی جائے گا۔ لہٰذا لمحے بھر کے لیے متوقف ہوئی، پھر گویا ہوئی، 1 ماہ سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا فیصل۔ اس موقع پر ماریا نے پہلی مرتبہ لب کشائی کی۔ وہ بھی وہاں موجود تھی لیکن ابھی تک اس نے ساز سماعت کی گفتگو میں حصہ نہیں لیا تھا۔ وہ امینہ بیگم سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، امی ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ… کون سا کام؟ امینہ بیگم نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی سوال کر دیا۔ ماریا نے جواب دیا، فیصل جہاں کام کرتا ہے وہاں سے کچھ رقم ادھار لے لیتا ہے، اس طرح فلیٹ کے ایڈوانس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ ایسا کریں کہ آج ہی کرایہ دار کو 1 ماہ کے نوٹس پر فلیٹ خالی کرنے کے لیے کہہ دیں۔ آپ اس کے سامنے یہ مجبوری رکھ سکتی ہیں کہ آپ کو فلیٹ ذاتی استعمال کے لیے چاہیے، اور یہ 1 ماہ جب تک وہ فلیٹ خالی ہوگا تم لوگ کیا کرو گے؟ امینہ بیگم نے سوالیہ نظر سے باری باری بیٹی اور داماد کی طرف دیکھا۔ جواب میں فیصل کی نگاہ ماریا کی سمت اٹھ گئی، ایسے تاثرات کے ساتھ کہ اس سوال کا جواب اسے دینا چاہیے۔ چنانچہ ماریا نے ہمت کرتے ہوئے کہہ دیا، یہ 1 ماہ ہم آپ کے ساتھ رہ لیں گے۔ ٹھیک ہے، امینہ بیگم نے ایک لمحے سوچنے کے بعد کہا، لیکن ایک بات تم دونوں ذہن میں رکھو، اگر اس 1 ماہ کے دوران میں فیصل کے گھر والوں نے مجھے نشانے پر رکھ کر کوئی فساد مچانے یا پھڈا کھڑا کرنے کی کوشش کی تو پھر میں تم لوگوں سے کوئی تعاون نہیں کروں گی۔ منظور ہے، انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا۔ اس غیر تحریر شدہ شریفانہ معاہدے کے بعد فیصل اور ماریا نے اپنے 2 سالہ بیٹے کاشف کے ساتھ امینہ بیگم کے گھر کے ڈرائنگ روم میں باقاعدہ ڈیرا لگا لیا۔ اگر موازنے اور تقابل کی نظر سے دیکھا جائے تو امینہ بیگم کا رویہ خاصا سخت اور غیر جذباتی دکھائی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، فیصل اس کا داماد تھا اور موجودہ صورتحال میں اس کے گھر والے کوئی بھی تنازع کھڑا کر سکتے تھے، لیکن امینہ بیگم کے تحفظات سے قطع نظر ماریا اس کی بیٹی تھی اور ایک ماں ہونے کے ناطے اسے اپنے رویے میں نمایاں لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ ایسے سنگین مواقع پر مائیں عموماً جس نوعیت کے کردار کا مظاہرہ کرتی ہیں، امینہ بیگم کا سلوک اس سے قطعی مختلف تھا۔ اس کا شمار ایسی ماؤں میں ہوتا تھا جو مصلحت کوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ممکن طریقے سے بیٹیوں کا گھر بسانے کی کوشش کرتی ہیں، لہٰذا اس مقصد کے حصول کے لیے انہیں بسا اوقات انتہائی سخت فیصلے بھی کرنا پڑتے ہیں۔ چند روز بعد امینہ بیگم کو یہ احساس ہوا کہ اس کے اندیشے بے بنیاد تھے۔ فیصل کے گھر والوں میں سے کسی نے آ کر یہ پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ ویسے اس نے حفظ متقدم کے طور پر کسی غیر متعلقہ شخص سے ماریا کے سسر تک یہ بات پہنچا دی تھی کہ وہ لوگ گھر سے نکل کر کہاں پڑاؤ ڈالے بیٹھے ہیں، لیکن جب ادھر سے کوئی مثبت یا منفی رد عمل سامنے نہ آیا تو اس نے بھی اپنی تشویش بھری سرگرمیوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک معاون معاملہ یہ ہوا کہ اس کے کرایہ داروں کو نیا گھر ڈھونڈنے میں مشکلات کا سامنا ہونے لگا۔ چنانچہ فیصل اور ماریا کا امینہ بیگم کے ہاں قیام طول پکڑتا چلا گیا۔ سب کچھ امن و امان سے چل رہا تھا کہ اندرون خانہ ایک طوفان دھیرے دھیرے سر اٹھانے لگا۔ امینہ بیگم کے خدشات خالصتاً بیرونی تھے، مگر جب دونوں دامادوں میں نوک جھوک کا آغاز ہوا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ نوک جھوک بڑھتی چلی گئی اور پھر
اس تنازع کی آوازیں فلیٹ نمبر 402 سے باہر بھی سنائی دینے لگیں۔ یہ چپکلشی سلسلہ اتنی تیزی سے آگے بڑھا کہ ایک روز دونوں ہم زلف بلڈنگ کے باہر دستوں گریباں پائے گئے تھے۔ یہ نظارہ میں نے اپنے آفس کی کھڑکی میں سے دیکھا تھا۔ اس زبردست دھینگا مشتی میں فیصل نے عمران کو میلے کپڑے کی طرح بے دردی سے دھو ڈالا تھا۔ اس کے بعد کی صورتحال میں بیان کر چکا ہوں۔ اگلے روز امینہ بیگم میرے چیمبر میں موجود تھی۔ اسے یہاں تک پہنچانے میں غالب ہاتھ مشتاق ہی کا تھا۔ وہ مجھے گزشتہ روز ہی اس کی یقینی آمد کے بارے میں بتا چکا تھا۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بااستگی بیٹھ گئی، پھر چاروں جانب نظر دوڑا کر میرے چیمبر کا جائزہ لینے لگی، جیسے یہ اطمینان کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ مشتاق کے مشورے کو مان کر اس نے کوئی غلطی تو نہیں کی۔ میں اس دوران میں اسے بغور دیکھتا رہا۔ امینہ بیگم کی عمر لگ بھگ 50 سال رہی ہوگی، قد مناسب، بدن متناسب اور رنگ گورا۔ اس کی صحت تسلی بخش تھی۔ اس عمر میں عموماً عورتوں کی ایسی صحت باقی نہیں رہتی۔ وہ ایک پرکشش اور خوبصورت عورت تھی۔ میرا یہ اندازہ حالیہ تھا کہ وہ اپنی جوانی میں کس قدر حسین و جمیل رہی ہوگی، اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ رسمی لیکس کے بعد میں نے اسے کہا، امینہ بیگم، میرے آفس میں کام کرنے والے ایک شخص نے گزشتہ روز مجھے آپ کی آمد کے مقصد کے بارے میں مختصراً بتا دیا تھا، لیکن ظاہر ہے تفصیل تو آپ ہی کو بیان کرنا ہوگی۔ بات ختم کرتے ہی میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھال لیا، پھر منتظر سوالیہ نظر سے امینہ بیگم کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مشتاق بھلا آدمی ہے۔ اس نے مجھے آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے بارے میں بتایا اور اس بات کا بھی یقین دلایا ہے کہ آپ مجھے مشکل کی اس گھڑی سے نکال لیں گے۔ میں تو عجیب سی آزمائش میں ڈال دی گئی ہوں، پتہ نہیں یہ کیسا امتحان ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، مجھ سے زیادہ میری دونوں بیٹیاں عذاب میں آئی ہوئی ہیں۔ فیصل کی موت نے جہاں ماریہ کو بیوہ کیا، وہاں عمران کی گرفتاری نے رابعہ کے مستقبل کی راہیں تاریک کر دی ہیں۔ میں مانتی ہوں عمران اور فیصل میں بڑی رنجشیں پل رہی تھی، لیکن میں عمران کی فطرت اور عادت سے بھی اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ لڑائی بڑھائی تو شاید کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، مگر کسی انسان کی جان لینا اس کی بس کی بات نہیں۔ میں یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ فیصل کو عمران نے قتل کیا ہے، لیکن پولیس عمران پر ایسا ہی الزام لگا رہی ہے۔ دیکھیں امینہ بیگم، اس کے خاموش ہونے پر میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پولیس نے اگر آپ کے چھوٹے داماد کو بڑے داماد کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے تو اس عمل کے لیے ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل بھی ہوگی۔ آپ اس حوالے سے کچھ بتائیں گی؟ میری اب تک کی معلومات کے مطابق عمران کی گرفتاری میں سب سے بڑا ہاتھ اسلم نامی ایک شخص کا ہے۔ وہ اس وقت فیصل کے ساتھ تھا جب فیصل پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ اسلم نے قاتل کا جو خلیہ بیان کیا ہے وہ بڑی حد تک عمران پر فٹ بیٹھتا ہے۔ اس واقعے کے فوراً بعد اسلم نے فیصل کے والدین سے رابطہ کیا اور انہیں صورتحال کی سنگینی کے بارے میں بتایا۔ خلیے کے حوالے سے فیصل کے والدین کا شک سیدھا عمران کی طرف گیا، لہٰذا ان کی نشاندہی پر پولیس نے عمران کو فیصل کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، میں سمجھتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ عمران بے گناہ ہے۔ اسے کسی گہری سازش کے تحت اس معاملے میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کے پاس میں اس لیے آئی ہوں کہ عمران کی وکالت کرتے ہوئے آپ اسے اس مصیبت سے نکالیں۔ آپ کو میری نازک پوزیشن کا احساس ہو ہی گیا ہوگا۔ یہ احساس تو مجھے اسی وقت ہو گیا تھا جب میں نے کچھ عرصہ پہلے ان دونوں کو اس کھڑکی میں کھڑے ہو کر دستوں گریباں ہوتے دیکھا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کی عقبی جانب کھلنے والی کھڑکی کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ تشویشناک صورتحال آگے چل کر ایسی ہولناک شکل اختیار کر لے گی۔ میں نے تھوڑا سا وقفہ دیتے ہوئے کہا، میری معلومات کے مطابق فیصل اور عمران آپ ہی کے ساتھ رہ رہے تھے، پھر ان کے باہمی تنازع کے باعث فیصل اپنے بچے اور بیوی کے ساتھ کہیں اور شفٹ ہو گیا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے دونوں دامادوں کے مابین کس نوعیت کے اختلافات تھے؟ کوئی جواب دینے کی بجائے امینہ بیگم متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے دو ٹوک لہجے میں اس پر واضح کر دیا، امینہ بیگم، اگر آپ کی خواہش ہے کہ میں اس کیس میں وکیل صفائی کا کردار ادا کرتے ہوئے آپ کے چھوٹے داماد عمران کو اس بھنور سے نکال لوں تو آپ کو مجھ سے بھرپور تعاون کرنا ہوگا، اور اس تعاون کا آغاز ہوگا راست گوئی سے۔ لہٰذا سچ سچ بتائیں، وہ کون سے عوامل تھے جو فیصل اور عمران کے بیچ فساد جنم دینے کا باعث بنے؟ چند لمحات کی خاموشی کے بعد وہ بتانے لگی، بیگ صاحب، اس بات میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے کہ دونوں بیٹیوں میں سے میرا دھیان زیادہ تر رابعہ پر ہے، اس لیے عمران بھی میرے زیادہ قریب ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ وہی شخص قریب ہوتا ہے جو قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ فیصل نے کبھی ایسی کوشش کی ہی نہیں تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، فطری طور پر فیصل کو میں نے عمران سے جیلس ہوتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ فیصل ذرا ذرا سی بات کو اپنی انا اور خودداری کا مسئلہ بنا لیتا تھا۔